سفید کبوتر کا ایک دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک کبوتر اور امام حسین کا 61 ہجری 10 محرم کے دن کا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کربلا کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر دیا گیا، اور امام حسین کے غم میں آسمان اور زمین رونے لگے۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزرا، اور جب وہ کربلا کے میدان سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چہکتا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ محمد کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، رسول اللہ کا خاندان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں رونے لگے۔ اس کبوتر نے حضرت امام حسین کے خون سے خود کو تر کر دیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینے کی سرزمین پر جا پہنچا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے گر رہے تھے، اور مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا یہ حال دیکھا تو وہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر محمد کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی نسل کے کبوتر میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کبوتر میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں رہتا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی بھی نہایت حسین و جمیل تھی، لیکن اس کو ایک بیماری لگ گئی اور وہ معذور ہو گئی۔ وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئی اور وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی، اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ کہیں یہ مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے، اور اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا اور ایک باغ میں جا کر رہنے لگا۔ سارا دن شہر میں کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آتا۔ ایک دن ایسا ہوا اپنے کام کاج میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا۔ اس دن بہت زیادہ کام تھا اور وہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ اس کو آنے میں دیر ہو گئی۔ لڑکی بہت پریشان ہو گئی، اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ لڑکی اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس درخت کے آس پاس ایک پرندے کی آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اس نے درخت کی طرف دیکھا تو وہاں ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر جا گرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھ روشن ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور ایک خون کا قطرہ اور ٹپکا اور اس کی دوسری آنکھ پر آ کر گرا، اور اس خون کی برکت سے لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی، خون سے کبوتر بھرا ہوا تھا۔ خون کے کچھ قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر پڑے۔ ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا اور یوں
उस लड़की का पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खून की बरकत से इस लड़की को मुकम्मल तौर पर शफा मिल गई। इस खून में इतनी शफा थी कि लड़की पहले से भी ज्यादा हसीन और जमील हो गई। वो लड़की खुश होकर उठी और बाग के बाहर अपने बाप की तलाश में निकली। जैसे ही बाहर आई तो बाहर उसका बाप था। उसके वालिद ने पूछा, लड़की तुम कौन हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती थी और इसी जगह पर मैं अपनी बेटी को छोड़ कर गया था, वहां अब वो मौजूद नहीं। क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ गई? लड़की रोकर बोली कि ए अब्बा, मैं ही आपकी बेटी हूँ और अब मैं सेहतयाब हो गई हूँ। ये सुनकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से अपनी बेटी को गले से लगाया और बोला, है बेटी, तुम्हें अपनी आंखों से देखना कैसे शुरू हुआ? बेटी ने सारा माजरा सुनाया। लड़की अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई। कबूतर से कहा, ए खूबसूरत परिंदे, तेरी उस दर्दनाक आवाज की वजह क्या है और तेरे परों में खून किसका है जिसमें इतनी शफा है? कबूतर ने जवाब दिया कि ये खून मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन का है, जिसको जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया। सुनकर उसी जगह मुसलमान हो गया। उसके मुसलमान होने की वजह पूछता, सारा वाकया सुना देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी के खानदान ने अपने पूरे खानदान की कुर्बानी दे दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।